जी अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है जी सालिम रहमान। मैं वाइस चांसलर हूँ नूर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी का। आज हमारे सेशन में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तौसीफ फारूकी साहब, हु इज माशाल्लाह चेयरमैन ऑफ नेप्रा। तौसीफ साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। Very kind of you to have joined, sir. And like in typical fashion, Tauseef Saab, एक हम quick video चलाएंगे to introduce Noor International University and some of the programs जो हमारे पास आज available हैं. फिर हम आएंगे formally and आपका तारुफ करवा के शो का आगाज करेंगे. So admin team, over to you for the promo video. Lady, welcome back and thank you very much again for joining us. मैं तौसीफ साहब की introduction करवा देता हूँ जी, and then I'll open the floor. Mr. Tauseef Farooqi is the chairman of National Electric Power Regulatory Authority, also known as NEPRA, Government of Pakistan. He has more than 28 years of techno-commercial experience managing the commercial and business side of IPP and IWP projects. Mr. Tauseef started his career with WAPTA in 1991 and has the honor of working both on the technical and on the finance sides. He then worked with global companies in the power, water, and energy sectors on multi-billion-dollar projects like the International Power of UK from 1997 to 2000, and then also at Pakistan's one of Pakistan's largest plants, Capco, Kota Adu Power Plant. He also utilized his experience to help USA, Abu Dhabi, and Japan establish mega power projects. Mr. Farooqi is an electrical engineer from University of Engineering and Technology, UET, in Lahore, and also holds an MBA from Lahore University of Management Sciences, LUMS. He's a graduate of the executive program in management from the world-renowned Columbia Business School in the US. Mr. Farooqi is a regular presenter at power and water summits internationally. With that, very warm welcome, Tauseef Saab. Thank you again for joining us. Tauseef Saab, पहला आई थिंक सवाल आपके लिए कि माशाल्लाह आपका बहुत डाइवर्स एक्सपीरियंस है एज एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, फर्स्ट फ्रॉम द पावर साइड वापडा एज वी यूज्ड टू नो इट, अब तो आई थिंक जेनकोज, ट्रांसमिशन कोज, एनटीडीसी एंड डिस्कोज बन चुकी हैं, बट आपने उस साइड पे काम किया, प्राइवेट सेक्टर के साथ भी काम किया, गवर्नमेंट के साथ भी काम किया. थोड़ा सा ये बताइए कि व्हाट मेड दैट शिफ्ट फ्रॉम वर्किंग with that side, the power generation side and the distribution and transmission side, and now as a regulator, थोड़ा सा वो हमें that path, that journey के बारे में बताइए, and then we'll continue forward. थैंक यू वेरी मच जी. सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल से आपने स्विच इस साइड पे भी किया, आपने ट्रांसफार्मर्स भी बनाए, आप बता रहे थे कुछ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में भी काम कर रहे हैं, बट एज दे से the only thing holier than the martyr's blood is the drop of scholars ink actually. तो ये दोनों तीनों काम आपके माशाल्लाह बड़ी जबरदस्त कंट्रीब्यूशन है. और my father was a principal, he was a professor all his life, तो teaching is in my blood. मैं आपको बताऊं, मैं बहुत सारे काम करता हूं, but nothing gives me more pleasure than giving a talk या training the future leaders of Pakistan. मुझे जितना मजा इसमें आता है, और मैं जब आपकी वो जो कलीग है उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया,
میں نے 1 منٹ بھی نہیں لگایا ان کو سوچنے کا. میں نے کہا جی whenever you guys are available I'm always available. تو سب سے پہلے تو اس کی مبارکباد ہو آپ کو, اور آپ یہ اس طرح کے سیشنز ہولڈ کر رہے ہیں. دس شوز یور کمٹمنٹ ود دس کنٹری. میں 20 سال ابو دھابی میں رہا. لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں یہاں میں اور یو اے میں کیا فرق ہے, تو میں نے ان سے کہا کہ بیسک فرق جو ہے ہمارا وہ ہے کمٹمنٹ کا. They have created everything out of nothing and we have created nothing out of everything. تو this is very unfortunate. تو آپ جیسے لوگ جو اس ملک میں اچھا کام کر رہے ہیں, میرے لیے ان کے لیے ایک اسپیشل they have a special place in my heart. تو coming to your question, honestly speaking, میرا خیال ہے کہ ہم بہت کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن میں بڑا فٹالسٹ ہوں اس بات پہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت کچھ کروا رہا ہوتا ہے. فیٹ جو ہے نا آپ کی لائف میں بہت بڑا رول پلے کرتی ہے. اس کے علاوہ آپ کی لائف میں دعائیں بہت بڑا رول پلے کرتی ہیں. Getting selected as a chairman NEPRA over a 42-minute Skype interview, that is unheard of in this country. Thanks to the one who interviewed me, Dr. Ishad Hussain. تو میں I didn't even bother coming for the interview. میں نے کہا کہ کہاں انہوں نے رکھنا ہے چیئرمین نیپرا, اور میں کیوں ابو دھابی سے جا کے اپنے پیسے بھی خرچ کروں, ٹائم بھی خرچ کروں. And then I opted for Skype interview, but here we go. تو میں آپ کو بتاؤں, جب میں I was a very bright student. میں نے انجینئرنگ کی, but somehow I was theoretically on the bookish side I was a perfect engineer. آپ مجھ سے کسی چیز کی تھیوری پوچھ لیں, لیکن اگر آپ میرے ایک ہاتھ میں ڈائیوڈ یا ٹرائیوڈ رکھ دیں, I couldn't differentiate between the two. اور engineering is all about keeping your hands dirty. آپ جب تک اتریں گے ٹرنچ کے اندر, you can't be an engineer. So at the very onset I realized it was much easier for me to develop my relationship with the human beings than with the machines. تو میں نے بہت شروع میں, چونکہ I decided to do my MBA after this realization, but from nowhere else but lumps. تو اس کے لیے میں تھوڑے سے پیسے ویسے بھی اکٹھے کر رہا تھا. 2-3 سال میرے اسی چیز میں لگ گئے, لیکن اٹس گڈ کیونکہ بعد میں مجھے ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا فل اسکالرشپ مل گیا, اس لیے کہ I was representing پبلک سیکٹر ایکچولی. تو لوگ پڑھنے کے پیسے دیتے تھے, وہ مجھے میری ٹیوشن بھی فیس تھی اور مجھے پڑھنے کے پیسے دیتے تھے وہ لوگ. تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا, اور میں واپڈا میں بھی پہلے ٹیکنیکل سائڈ پہ تھا, میں کمرشل سائڈ پہ آ گیا تھا. I truly enjoyed that. تو میں نے کہا کہ اگر if I'm enjoying a commercial which is a hodgepodge of engineering and finance, تو why don't I do it with style. تو پھر میں نے MBA کیا لمپ سے فل ٹائم واپڈا سے چھٹی لے کے, اور پھر یہ جرنی کنٹینیو ہوئی. پھر میں نے 1 سال فائنانس میں کیا. I'm probably the only engineer in the history of واپڈا جس نے پہلے ٹیکنیکل سائڈ پہ کام کیا, پھر فائنانس سائڈ پہ کام کیا, اور I was preparing management accounts for the top brass of واپڈا. Then I joined کوڈودو پاور کمپنی. پھر میں ابو دھابی چلا گیا, اور اس شیئر کوئنسیڈنس کہہ لیں یا شیئر لک کہ this post came, it was advertised in the Khalij Times, and I applied there. لیکن it makes perfect sense کیونکہ nobody is a born regulator, and a regulator can't be a regulator unless he or she knows what to regulate and how to regulate. اور اس کے لیے بیسٹ چیز یہ ہے کہ آپ کا ریئل ٹائم ایک ایکسپیرئنس ہونا چاہیے ان وٹ ایور یو آر ریگولیٹنگ. تو الحمدللہ جنریشن سائڈ پہ میں نے کام کیا, میں نے ٹرانسمیشن کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا, ڈسٹریبیوشن کمپنی کے ساتھ بہت کلوزلی کام کیا. اور ابو دھابی جب میں گیا تو didn't even have the regulator, تو ہم نے ریگولیٹر کو بھی ڈیولپ کرنے میں وہاں بڑی کنٹریبیوشن بنائی. تو دیٹ میڈ اے پرفیکٹ سینس. اللہ تعالیٰ نے مجھے ٹیکنیکل کمرشل سائڈ پہ پریپیئر کیا, اور کانٹریکٹس مینجمنٹ واز مائی فورٹے. تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا لیگل کا بھی وہ تھا. لیکن اس جاب کے اندر ایز اے چیئرمین نیپرا یہ از اے ہاچ پاچ, یا 3 پلرز ہیں یہ, ٹیکنیکل, کمرشل اینڈ لیگل. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ I turned out to be the right candidate for this position, and I'm trying to deliver. MashaAllah. So I think آپ نے جو اپنی جرنی ڈسکرائب کی, the professional journey, آپ نے اپنی ٹریننگ کی بات کی, فائنانس سائڈ کی, then again went into the very relevant finance side of the power industry. پھر آپ نے ADB کی بات کی, MBA کیا. آپ نے دعا کی بھی بات کی, اینڈ میں 100% آپ سے متفق ہوں کہ واقعی آئی تھنک دعا کا ایک بہت بڑا رول ہے. ہیئر ایٹ نور انٹرنیشنل یونیورسٹی ہم اسپرچویلٹی اینڈ ڈیولپمنٹ آف کیریکٹر کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں, اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ڈیسٹنی آپ ضرور اپنے لیے کرافٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس کی ایکسیکیوشن کی طرف کام کرتے ہیں, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے صلاح آپ کو وہی ملتا ہے which I think the higher being
has in store for you. توصیف صاحب یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ آپ نے اتنا ٹائم اسپینڈ کیا آؤٹ سائڈ پاکستان اینڈ ناؤ یو کم ان by any stretch of the imagination a very challenging role. تھوڑا سا اس جرنی کے بارے میں بتائیں. ایز یو میڈ یور ٹرانزیشن بیک ٹو پاکستان, آپ کو جس سوچ کے ساتھ آپ آئے ادھر 2019 میں غالباً آپ نے جوائن کیا نیپرا, from then till now how do you, جب آپ when you arrived back in Pakistan, تب کیا آپ کی سوچ تھی, اور has that سوچ been evolved or has that regressed, progressed, اس کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہ کیجیے. دیکھیں میں اس لحاظ سے اپنے آپ کو بڑا لکی محسوس کرتا ہوں کہ میں نے بہت ساری وہ چیزیں اچیو کی جو کہ اس سے پہلے کبھی اچیو نہیں ہوئی تھی. جب میں نے نیپرا کو جوائن کیا تو نیپرا کی 5 سٹیجز یا میں نے خود ایکسپیرینس کیے ہیں یا کروں گا. ہم ایکسٹریملی وی ور آلموسٹ ایکچولی سلیپنگ ایز اے ریگولیٹری اتھارٹی, یا ہم بہت ری ایکٹیو تھے کہ اگر سپریم کورٹ نے کوئی فیصلہ کوئی ایکشن لیا, پرائم منسٹر نے کچھ لیا, میڈیا میں کچھ آ گیا تو ہم نے ری ایکٹ کیا, یا وی ور ایکسٹریملی پیسو. I try to make this organization active. Alhamdulillah, everybody knows what NEPRA is, and everybody knows NEPRA means business. Or I'm trying to make this organization a proactive regulator that it should have been right from the word go. جب یہ شروع ہوئی 97 میں, now we have completed almost 25 years. But unfortunately, NEPRA has evolved as a dynamic regulator. But still we could have done much better. اور میں اس طرف لے کے جا رہا ہوں. اس میں سب سے چیزیں جو میں نے کچھ پرنسپلز انٹروڈیوس کی ہیں, ایک تو سب سے پہلے یہ کہ اکاؤنٹیبلٹی ٹو اللہ, کیونکہ جب میں یہاں آیا تو نیب واز ایکسٹریملی ایکٹیو, اور ہمارے ایک ڈائریکٹر جنرل صاحب کو بھی اٹھایا ہوا تھا جس کی وجہ سے nobody was willing to even sign any paper. تو یہاں پہ بڑا ایک ڈر اور خوف تھا. تو میں نے ان کو یہ بتایا کہ دیکھو, کام چھوڑ کے آپ کی عزت نہیں ہوگی, کام کر کے آپ کی عزت ہوگی. تو اور اگر آپ یہ 4 پیرامیٹرز ایتھیکل, مورل, پروفیشنل اینڈ ریلیجیس, اف یو ورک بٹوین دیز 4 کارنرز اپنے لیے رکھ لیں, پھر آپ کو کسی اکاؤنٹیبلٹی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے. سو always worry about accountability to Allah. اس کے علاوہ میں نے اوپن کمیونیکیشن کیا. میں نے کام کی عزت, یعنی کہ ایک میرے آرگنائزیشن میں اگر ٹی بوائے ہے یا مالی ہے, وہ اپنا کام بہتر انداز میں کر رہا ہے تو اس چیئرمین سے بہتر ہے جو اپنا کام نہ کر رہا ہو. اس طرح میں نے اور 3-4 ایک تو ریزلٹ اورینٹیشن پہ غور کیا. نیپرا میں میرے آنے سے پہلے کوئی کام سال کے بعد ہو رہا تھا یا 2 سال کے بعد ہو رہا تھا, تو ٹائم واز ناٹ آف اینی ایسنس. لیکن میں نے اپنے تمام آفیسرز کو KPI بیسڈ ایک ٹارگیٹس دیے, اور وی ہیو اسٹارٹڈ ڈیلیورنگ ان اے وے, کیونکہ مجھے اب آلموسٹ 28+ ایئرز میں سے میرے 24 سال پرائیویٹ سیکٹر میں گزرے ہیں, تو مجھے کام ہی ویسے کرنا آتا ہے. مجھے پبلک سیکٹر کی نہ اسپیڈ, نہ ان کے SOPs, نہ ان کے پروسیجرز مجھے آتے ہیں, نہ میں اس طرح سے کام کرتا ہوں. تو آئی ایم ٹرائنگ ٹو میک رن دس آرگنائزیشن لائک اے پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشن. ایک چیز کا مجھے ریگریٹ ہے, جو میرے 2 چیزیں میرے کنٹرول سے باہر ہیں, جس کا مجھے بڑا شدید افسوس ہے. ایک روپی ڈالر پیرٹی, جو جب میں یہاں آیا تھا تو روپیہ تقریباً 110-111 کا تھا, آج 234 پہ چلا گیا. چیئرمین نیپرا ہیز 0 کنٹرول آن دیٹ. اب آپ دوسرا ایک انٹرنیشنل پرائسز جو ہمارے فیول کی ہیں, وہ آن ایوریج 5 سے 8 گنا بڑھ گئی ہیں. جب میں یہاں آیا تھا تو امپورٹڈ کول واز $50 پر ٹن, آج وہ $400 فی ٹن ہے. اب آپ سمپلی یہ دیکھیں کہ اگر آپ کی ایک انٹرنیشنل پرائسز 8 گنا بڑھ گئی ہوں اور آپ کا جو روپی ڈالر پیرٹی وہ ہاف رہ گیا ہو, تو آپ کی ان پٹ کاسٹ 16 گنا بڑھ گئی ہے. دنیا کا کون سا, اگر آپ کی کل فیکلٹی 16 گنا پرائسز چارج کرنا شروع کر دے, آپ کی ساری سپلائیز 16 گنا ہو جائیں, ہاؤ از اٹ پاسبل کہ آپ بچوں کی فیس سیم رکھیں گے, unless you are a charity organization. We are not a charity organization. The power business is not a charity business, you know. تو اس لیے اتنی زیادہ بجلی کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, which is very unfortunate, اور ابھی اور بھی بڑھنے جا رہی ہیں جس حساب سے ہوا ہے. تو یہ مجھے بڑا ایک ریگریٹ ہے, کیونکہ میں آیا تھا یہاں پہ
पावर सेक्टर में चीजों को बेहतर करके कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को नीचे लाने के लिए। लेकिन ये दो चीजों ने ऐसा, क्योंकि हमारी 65% ऑफ आवर जनरेशन इज ऑन थर्मल और इम्पोर्टेड फ्यूल, क्योंकि हमने जो पास्ट में फैसले किए, अगेन नेप्रा वाज नॉट और आई एम बीइंग चेयरमैन, नेप्रा वाज नॉट इन्वॉल्वड इन दैट, तो वो अनफॉर्चुनेटली वो उस तरह से चीजें नहीं हो सकी जैसे एनविसाज की गई थी। शायद अगर फ्यूल प्राइसेस वही रहती, इट वुड हैव बीन अ वाइज डिसीजन, लेकिन वी द पाकिस्तानीज हैव लर्न द हार्डेस्ट वे कि वी शुड गो फॉर द इंडिजिनस फ्यूल बेस्ड प्रोजेक्ट्स, चाहे वो रिन्यूएबल हो, हाइड्रो हो, या व्हाटएवर, लोकल कोल हो, व्हाटएवर इट इज। लेकिन हम रुपीस तो खर्च कर सकते हैं, छाप सकते हैं, बट हम डॉलर नहीं छाप सकते। तो कुछ बड़े पॉजिटिव काम मैंने किए। पहला ये कि जब मैं यहाँ आया तो पहले दिन मैंने अपने डीजी से पूछा हमने कितने मेगावाट्स के लाइसेंस दिए हैं। उन्होंने कहा जी 65,000 मेगावाट। और मैंने कहा हमारी आज पीक डिमांड कितनी? उन्होंने कहा 21,000 मेगावाट। तो मैंने कहा इतने लाइसेंस क्यों दिए हमने? क्योंकि नेपरा के 4 मेन फंक्शंस हैं। हम लाइसेंस देते हैं पूरे पाकिस्तान में, जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, इनोवेशन में कोई काम करता है। हम उसको टैरिफ देते हैं क्योंकि जनरली ये 25 ईयर्स या उससे ऊपर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। हम उनकी मॉनिटरिंग एनफोर्समेंट करते हैं। फिर ये 14 हमने कंज्यूमर अफेयर्स के ऑफिस बनाए हुए। तो हमने 65,000 मेगावाट के, मैंने कहा ये किस बेस पे दिए थे? उन्होंने कहा जी हमारा काम है लाइसेंस देना। मैंने कहा अकल को हाथ मारना भी हमारा काम है। तो वी शुड हैव गिवन अ वेरी सीरियस थॉट एक डिमांड सप्लाई बेस पे। तो एक होता है आईजीसेप, इंडिकेटिव जनरेशन कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान। ये एनटीडीसी ने हमारे पास 2005 में लाना था। दे आर ओनली 15 इयर्स लेट। तो वो मंगाया। अब मैं पाकिस्तान में गोइंग फॉरवर्ड एक एक मेगावाट जो है वो एक साइंटिफिक अंदाज में ऐड होगा, और उसमें प्रीडोमिनेंट हमारी थीम है कि वो लोकल बेस्ड फ्यूल पे होगा, लीस्ट कॉस्ट बेसिस पे होगा। तो होपफुली गोइंग फॉरवर्ड इट विल बी द चीपेस्ट इलेक्ट्रिसिटी इंडक्टेड। एक ये काम किया। दूसरा, अपने लोगों के लिए, जैसे मेरा ये कन्विक्शन है, जैसे हम एक आर्मी क्रिएट करते हैं, उनको गोली से लेके और न्यूक्लियर आर्सेनल सब देते हैं ताकि उनको वेल इक्विप करें फॉर अ वॉर दैट इज गोइंग टू बी वेज वन डे, और वो हमें जीत के दें। ऐसी एक और वॉर है जो कि 24/7 लड़ी जा रही है, और वो है बिजनेस वर्ल्ड की वॉर। तो हमें अपने एक और आर्मी क्रिएट करने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा कभी भी नहीं होगा पाकिस्तान में कि 22 करोड़ अवाम निकलेंगे हाथों में हाथ डाल के और वो जॉब्स क्रिएट करेंगे, वो एक्सपोर्ट्स बढ़ाएंगे, वो जीडीपी बढ़ाएंगे, वो पर कैपिटा इनकम बढ़ाएंगे। एक और आर्मी है जो दिन रात एफर्ट करती है, चाहे पर्सनल गेन के लिए करती है, उसका रिजल्टेंट ये होता है कि पूरा माशरा उससे उड़ जाता है। वो जॉब्स क्रिएट करते हैं, वो जीडीपी बढ़ाते हैं, वो आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ाते हैं, वो आपकी हर जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर। और ये आर्मी है आर्मी ऑफ बिजनेसमैन। तो हम सबको पता है कि जी हमारी इकोनॉमी बेहतर होनी चाहिए। वो तभी होगी जब आपकी इंडस्ट्री बेहतर होगी, आपका बिजनेस बेहतर होगा, और वो तभी पॉसिबल है जब आपका कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है वो मिनिमम पे होगा। तो दो ही तरीके हैं उसके पॉसिबल है। गोइंग फॉरवर्ड हम अपनी इनएफिशिएंसीज जो सिस्टम में हैं, जिसकी वजह से हमारा सर्कुलर डेट इस वक्त 2500 अरब के करीब पहुंच गया है, उसको खत्म करें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फिलीपींस में एट वन पॉइंट इन टाइम उनके लॉसेस वर 44%। हमारे तकरीबन 17% डिस्ट्रीब्यूशन साइड पे लॉसेस हैं, प्लस 10% हमारी नॉन रिकवरीज हैं। तकरीबन आप समझे 3% उसके एनटीडीसी के हैं, 30% के करीब लॉसेस हैं। उनके 44% लॉसेस थे। वो आप सब बैठे, उन्होंने कहा बिल्कुल लेट्स कीप द पॉलिटिक्स आउट ऑफ इट एंड डू व्हाटएवर इज राइट। आज उनके लॉसेस 7.5% पे आ गए। Wow. Okay. So the Philippines it is doable. Why can't we do it in Pakistan? We have the credentials, we have the capacity, we have the capability of doing it. हमें थोड़ी सी इसकी will चाहिए, strength चाहिए, और some hard decisions will have to be taken. उसमें फिर ये कि आप मेरे भाई हैं, आप मेरे cousin हैं, आप मेरे दोस्त हैं, irrespective of the fact आप बिजली का बिल नहीं देते, does cut, ठीक है। तो इस तरह के बहुत सारे काम किए हैं। मेरा ख्याल है लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर मैं आपको बताता जाऊंगा। Sure. I think आपने 2-3 पॉइंट तौसीफ साहब कहे जिस पे आई वुड बी इंटरेस्टेड इन डायलेटिंग अ लिटिल मोर। आपने अपनी टीम के बारे में थोड़ा सा बताया एंड व्हाट यू एक्सपेक्ट ऑफ देम। आप एज अ प्राइवेट सेक्टर एंटिटी इसको चलाने की कोशिश कर रहे हैं, व्हिच आई थिंक अगेन इज अ टास्क इन इट्स ओन। थोड़ा सा ये बताइए कि ऑब्वियसली आपने जो 4 अपने फंक्शंस प्राइमरली बताए, लाइसेंस का, टैरिफ का, मॉनिटरिंग का, आप कंज्यूमर अफेयर्स की डिवीजन, there are these strategic objectives of NEPRA, and then there's the very much operational perspectives. How do you as a leader
as the chairman of this entity, how do you decide on a daily basis, given what you know and the challenges that you are faced with, and we are faced with as a country, आप इतने macro level पे, how do you distinguish between the strategic versus the operational in a given day? Have you been able to do justice to it, आपका ख्याल है? Honestly speaking, regulator जो है उसका काम day to day affairs को manage करना नहीं होता. We are generally involved on the strategic side. किसी को अगर हमने tariff देना है, किसी को license देना है, तो it's a strategic decision actually. ठीक है. जो day to day matters हैं वो ये operational companies हैं, जैसे distribution companies है, distribution है, KE है, आपका NTDC है. ये organizations are more on tactical side than strategic. लेकिन सारे उनके issues हमारे पास आ रहे होते हैं in the form of consumer complaints, या अगर एक पार्टी aggrieved है तो उसको definitely उनका course जो है ना, हम micro management नहीं करते. मैं I'm the biggest supporter of giving full authority, full powers. किसी को अगर आप काम देते हैं तो फिर उसको full authority के साथ दें, उसको ट्रस्ट करें, अनलेस के वो बंदा आपको प्रूव करे कि ही इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट. ठीक है ना. तो ये इनको हमने ये काम दिए हैं, इनका कोर्स हमने डिफाइन किया हुआ है, इनके ईयरली टैरिफ्स हम देते हैं, बीच में हम इनको देखते रहते हैं, ट्विकिंग करते रहते हैं. अगर जैसे आप समझे एक ट्रैक पे ये चल रहे हैं, जो ही ये ऑफ ट्रैक होते हैं, लेफ्ट राइट जाते हैं, हम इनको दोबारा ट्रैक पे ले आते हैं. उसके लिए हमारे पास रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जिसके तहत हम इनको जुर्माने कर सकते हैं, 20 करोड़ रुपए तक का जुर्माना करते हैं. और मैंने जब मैं यहाँ आया पहले दिन तो अबू धाबी से तो कराची में 29 फैटेलिटीज हो चुकी थी इलेक्ट्रोक्यूशन से. तो मैंने पहले दिन आके जो पहला मैंने अपने हाथ से ऑर्डर इशू किया, मैंने कहा केई को बुला लें. तो किसी ने मुझसे पूछा कि सर हम कोई नैब थोड़ी हैं. मैंने कहा पावर सेक्टर के नैब हम ही हैं. तो मैंने उनको बुलाया, तो वो जब आए 2 दिन के बाद उनसे मीटिंग हुई, तो दे ऑल मैन इन ब्लैक सूटेड बूटेड. तो वो बैठे, तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि here's तौसीफ फारूकी, न्यू चेयरमैन नेपरा. तो वी आर मीटिंग द वेरी फर्स्ट टाइम. आई हैव वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू कि जब आपको हमने लाइसेंस दिया तो हमने आपको जनरेशन का दिया, ट्रांसमिशन का दिया, डिस्ट्रीब्यूशन का दिया. जैसे क्वीन जेम्स बॉन्ड को बंदे मारने का लाइसेंस देती है, ऐसा कोई लाइसेंस दिया हमने आपको? बिजली थोड़ी ऊपर हो जाए, वोल्टेज ऊपर नीचे हो जाए, थोड़ी सी बंदे मार दें, ये सवाल ही नहीं पैदा होता. तो जब हमने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला उन्होंने एक एरियल बंडल कंडक्टर्स लगाने थे जो कि आधे कराची में वो लगा चुके थे, जिसके अंदर 5 तारें चलती हैं, 3 लाइव, 1 न्यूट्रल और 1 अर्थिंग की. तो फॉर वट एवर रीजन दे रिमूव द अर्थिंग वायर. अब वो अर्थिंग वायर उसके अंदर डाली नहीं जा सकती थी, तो हमने 2,16,000 इंडिविजुअल पोल्स को कराची में अर्थ करवाया. Nobody knows this contribution. लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जितने लोग उसके बाद, मैं ये समझता हूँ, मरने से बचे, वो उसमें थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन हमारी भी है, और ये हमारा कराची के लिए तोहफा है. वरना कराची वाज लाइक अ डायनामाइट इन वेट कंडीशंस. अगर सिर्फ 29 लोगों की डेथ हुई थी, विच इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट. आप समझें कि ये बहुत कम नंबर है. इट कुड हैव बीन many times of this number, because अगर आपकी अर्थिंग नहीं है, बारिश हो रही है, it's like a dynamite. Amazing. Thank you again. बहुत सारे काम नेपरा करता है जिसका शायद लोगों को पता भी नहीं चलता, लेकिन बहरहाल हमने अपने अल्लाह को जवाब देना है. At the end of the day, अगर हम वो अच्छा काम करके चले जाते हैं, लोगों को पता हो या ना पता हो, लेकिन we have done our bit. माशाल्लाह. Thank you for sharing. And इसके ऊपर थोड़ा सा फिर से भी डायलेट करेंगे कि इलेक्ट्रिक वाले मामले पे इन पर्टिकुलर मैं एक और चीज थोड़ी सी पिकअप करना चाह रहा हूँ जो आपने कहा. आपने एक एग्जांपल दिया फिलीपींस का, where you said that line losses were reduced from 44% down to about 7.5%. ये real world examples हैं of countries, you could say kind of in our neighborhood. अब तो इतना वो global village बन चुका है कि I would say we don't even need to reinvent the wheel. We can take the best practices जो कि tried, tested, fully evidenced हैं. What do you see as the missing link, or perhaps maybe I shouldn't even say that. Philippines की example perhaps line losses की है,
What are some of the other examples जो आपका ख्याल है, आपने क्योंकि as a regulator आपने कहा अबू धाबी में भी काम किया, so you've seen that side of the picture in very much an environment जहाँ आपने कहा आपने इस regulatory regime को build up किया to reliability standards, repeatability standards, I'm sure. What is the missing link and what are some of the examples, some other such examples like the Philippines that you think कि हम easily यहाँ build in कर सकते हैं, और what is stopping us? देखिए सर, बड़ी इट्स वेरी सिंपल. दिस इज नॉट गवर्नमेंट्स बिजनेस टू डू बिजनेस. एक हमारी डिस्को ऐसी है, मैं नाम नहीं लेता, सो दैट देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन एज सच. इसकी रिकवरी 35% है. आप मुझे ये बताइए, यू हैव बीन रनिंग बिजनेसेस एज वेल, कोई दुनिया का बिजनेस सस्टेन कर सकता है कि जिसमें 100 रुपए की चीज आप दे रहे हो और आपको 35% रिकवर हो रहा हो? Yes, very true. कहाँ जा रहा है? देखिए ना, वो इट्स गोइंग इन अ ब्लैक होल. This is now creating a monster called circular debt. True. ये कोई साहब बोल रहे हैं इनको? Yes, yeah, I just realized, I think हमारे एडमिन गलती से अनम्यूट हो गए हैं. मैं रिक्वेस्ट म्यूट हो जाए. Sorry, just give a minute here. I will ask them to get muted. कॉल कर दें आप किसी को. जी, okay, done. I see, all done. जी, please. So, देखिए, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. रॉकेट साइंस में क्या होता है, जब तक आपको ये न्यूक्लियर फॉर्मूला जब तक पता नहीं होगा, यू कांट क्रिएट अ न्यूक्लियर बॉम्ब. ये तो एक बड़ी, आप मैनेजमेंट की कोई भी बुक उठा लें, उसमें हर चीज लिखी हुई है. हमारे यहाँ वो प्रैक्टिसेस हैं जो कि हमारे मैनेजमेंट के गुरुज अपनी बुक्स में लिखना भूल गए. हाउ इज इट पॉसिबल कि अगर आप 35% रिकवरी कर रहे हैं, यू विल सस्टेन? यहाँ पे वी हैव मेड आवर friends, our families more sacrosanct than anything else. हम हर वो नेगेटिव प्रैक्टिस यहाँ पे कर रहे हैं जो कि नहीं होनी चाहिए. अगर वो आज हम किल कर दें, हम कहने कि enough is enough, पाकिस्तान comes first, पाकिस्तान को हमने सबसे ऊपर अपनी फौकियत देनी है. इस वक्त एक डेफिनेशन होती है रनिंग डिफॉल्टर्स की. हमारे रनिंग डिफॉल्टर्स ने 600 अरब रुपए देने, जो 3 महीने बिल ना दे, जिसके घर का एड्रेस भी आपको पता है, जिसके घर आप हर महीने बिजली हर वक्त दे के आते हैं, और फिर कहते हैं साढ़े लाई कोई हो रुकम, बस एक काम नहीं होता, वो बिल नहीं देता जी. 600 अरब के रनिंग डिफॉल्टर्स, जिनके 3 महीने से ज्यादा टाइम हो चुका है, उन्होंने बिल नहीं दिया, और हम बिजली भी नहीं काटते. वी हैव सो मेनी पॉलिटिकल प्रेशर्स कि जी अनरेस्ट हो जाएगा, फलाना हो जाएगा. अब आप देख लेना कैसे सस्टेन करेगा. अगर आप एक यूनिवर्सिटी चला रहे हैं, आप एक हॉस्पिटल चला रहे हैं, अगर आप या तो आपका कोई सोर्स हो चैरिटी पे आप कर रहे हो, या तो आप डिफाइन कर दें शौकत खानम चैरिटी पे चल रहा है, वो एक अलग मॉडल है. कमर्शियल एंटिटी नहीं है, वो तो नहीं है. अगर कमर्शियल एंटिटी को आप कैसे चला सकते हैं? तो ये कोई चीजें मुश्किल नहीं है. जिस दिन हमारी विल हो गई, जो नेशन न्यूक्लियर आर्सेनल बना सकते हैं ऑन देयर ओन, जो जेएफ थंडर बना सकते हैं, ठीक है, जो आपकी दुनिया में हम किसी चीज में नंबर 1 हो या ना हो, लेकिन एक चीज में दुनिया हमसे सीखने आती है कि जी आपने कैसे ये एंटी टेररिज्म जो है वो आपने कैसे लीड किया. वी आर सेकंड टू नन इन द वर्ल्ड माशाल्लाह इन दैट. व्हाई कांट वी फिक्स आवर ओन प्रॉब्लम्स? वी हैव द कैपेबिलिटी, वी हैव द कैपेसिटी, वी हैव द नॉलेज. The only thing which is missing seems to be the will. Interesting. So, Tauseef Sahab, based on this, and I think this is a perfect, आप कह सकते हैं, segue into my next question, कि हमने commercial entity, commercial orientation की बात की, और हमने private sector की भी बात की, but JF Thunder की भी बात की, which again was a, let's say, almost like a G2G initiative, government to government initiative, जिसमें हमने ये इसको produce किया. So it produced an item, a product जो कि हमने saleable बनाया, उससे export proceeds भी आए, of course domestic import substitution भी हुई. We have this example of K Electric very much in our own microcosm. आपने उनको देखा भी, अभी उसके बाद ABC वाली बात भी हुई. Is that the desired way out? IMF का प्रेशर भी है कि डिस्कोस को प्राइवेटाइज किया जाए, जेनकोस कुछ प्राइवेट है भी, जेनकोस पब्लिक भी है, ट्रांसमिशन कंपनी अनबंडलिंग की भी बात होती है फर्दर,
ہماری یہ بھی بات ہوتی ہے کہ مارکیٹ پلیس کریٹ کی جائے, ویلنگ کو زیادہ اوپن کیا جائے. از دا پرائیویٹ سیکٹر ریئلی گیئرڈ اپ, یا ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ ریکوائرڈ ہے بفور, what logical steps are required to get to this seemingly utopian state, because there's many a slip between the cup and the lip والی بات ہے کہ is it as easy as us saying اچھا جی اس کو پرائیویٹائز کر دو and all our problems would be resolved؟ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, پرائیویٹائزیشن ایک اور چیز ہے, گورنمنٹ مونوپلی کو پرائیویٹ سیکٹر مونوپلی سے ریپلیس کرنا بالکل ایک اور چیز ہے. Had I been chairman NEPRA at the time when this deal took place, I would have broken KE into three: generation, transmission, distribution, تین separate companies میں. ابھی آپ نے کیا کیا ہے, بیسیکلی گورنمنٹ مونوپلی کو ختم کر کے وہاں سے پرائیویٹ سیکٹر کی مونوپلی بنا دی. Having said that, they have done something incredibly good, like they have reduced their losses down from 40% to now I think 16-17%, جو کہ ایک بہت بڑی achievement ہے. But کچھ areas میں انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے, کچھ میں اچھا نہیں کیا. جیسے they have not modernized their fleet. Their plants are still the most expensive plants, جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. پھر یہ کہ جو ان کے انویسٹر تھے, شیئر ہولڈرز تھے, we all know کہ وہ they were more like investors, you know, they were not a real کوئی پاور سیکٹر کے کوئی کمپنی نہیں تھی which had a long term interest in staying in Karachi. تو وہ ایک چیز یہ ہوئی, they were probably sort of came with a game plan, they will do some value addition 5-7 years میں, they will up the ante, make it better and then sell it off. لیکن what we need in KE, or let's say as a matter of fact privatization of all the assets. دیکھیں میں نے آپ سے کہا گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ بزنس کرے, پرائیویٹ سیکٹر. اس لیے اب میں ایک ایگزامپل لوگوں کو دیتا ہوں. مائی فادر واز اے پرنسپل ان لاہور گورنمنٹ کالج بھگوانپورہ میں. اس وقت ہمارے گھر سفارش پہ ایک بہت چیف منسٹر کی ان کی ریکمنڈیشن پہ, آئی وڈ یوز اے بیٹر ورڈ, ہمارے گھر فون لگا 1.5 سال کے بعد. تو لوگ مٹھائیاں لے کے ہمارے گھر آئے کہ فاروقی صاحب 1.5 سال میں فون, بیکاز ایوریج ویٹنگ ٹائم ایٹ دیٹ ٹائم واز 12 years. ٹھیک ہے, اور میں ہمارا فون کافی سالوں تک ایک سینٹرل ایکسچینج کے طور پہ کام کرتا رہا فار دا انٹائر نیبرہڈ. ٹھیک ہے, اب کیا ہوتا ہے اس وقت آپ کا ایک کرمنل بھی پکڑا جاتا ہے, 3-4-5 سمز اس کے پاس سے نکلتی ہیں. What is a SIM? SIM is a connection. What has changed that? Only two things. One is technology, the other is competition. As we speak, power sector میں technology ہے. The only thing we have been blocking is competition. So with this, let me introduce one recent initiative that I have taken. It's called CTBCM, Competitive Trading Contracts Bilateral Market. What it means is that we have opened up the power sector of Pakistan for the industrialists, more than 1 megawatts consumers, as well as we have created 2 new types of suppliers. One is called competitive supplier, the other is called trader. تو ایک پاور ایکسچینج بنایا ہے. ابھی ہم نے مارکیٹ آپریٹر کا لائسنس دیا سی پی پی اے جی کو. وی ہیو بروکن ڈاؤن سی پی پی اے جی انٹو 2 companies, ایک جو پرانے لیگیسی کانٹریکٹس کو ڈیل کرے گی, اور ایک گوئنگ فارورڈ جو پرائیویٹ سیکٹر کے بائیلیٹرل کانٹریکٹس کو ڈیل کرے گی. اس میں جو سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جیسے ویلنگ کے اگینسٹ آپ کو پتا ہوگا ڈسکوز کورٹ میں چلے گیا, اسٹے آرڈر لے لیا. ویلنگ واز مائی فرسٹ ون آف دا بیسٹ انیشیٹیوز آئی ہیو ٹیکن. اس کو ہم پورے پاکستان میں اب کہیں سے بجلی خریدیں اور بیچیں. لیکن سی ٹی بی سی ایم اس کا باپ نہیں بلکہ دادا ہے, اور اٹ از اے ہولسم, اٹس اے کمپلیٹ رجیم جس میں ہم نے تقریباً 4000 صفحات سے زیادہ کی لیجسلیشن کی ہے, ریگولیشنز بنائے ہیں ان لاسٹ 1.5 years. مجھے 3 سال آلموسٹ ہو جائیں گے 4 اگست کو ایز چیئرمین نیپرا. I have not taken a day off. I've spent not bunked my office for a minute, and I have spent thousands of my personal hours on many areas, and the biggest one was CTBCM. اور اب میں اس وقت پورے پاکستان میں اس کو روڈ شوز کر رہا ہوں. پہلے لاہور میں کیا تھا, پھر پشاور میں کیا, پھر کراچی میں کیا. نیکسٹ ون از پروبلی ان اسلام آباد اینڈ کوئٹہ, اور ابھی اس ویکینڈ بھی میں لاہور میں ہوں گا. وی آر میٹنگ دا ٹاپ بزنس مین جسٹ ٹو گیو دیم انٹروڈکشن آف سٹی بی سی ایم. ہاؤ کین دے کیپیٹلائز آن دس. یہ 30 سال پہلے جب ہم نے خواب دیکھا تھا, فاپڈا کو ہم نے انبنڈل کیا تھا, تو ون آف دا بگیسٹ اچیومنٹس دیٹ وی اور دا ٹارگیٹ وی سیٹ ourselves to achieve was
unbundling the market, open access, wholesale market, وہ اب ہم کرنے جا رہے ہیں. جب یہ سکسیسفل ہو جائے گا انشاءاللہ اس کو رول آؤٹ کریں گے آن ریٹیل سائٹ. تو یہ وہ کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے یہاں ٹیلی کام میں ہوا کہ اوپن اپ کرنے جا رہے ہیں مارکیٹ کو. بالکل. سو آئی تھنک آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی, اینڈ یہ سی ٹی بی سی ایم والی جو بات ہے, آئی ہیڈ ریڈ اباؤٹ اٹ ان دا نیوز. ہم ایگرلی اس کو فالو بھی کریں گے. بٹ یہ بتائیے توصیف صاحب کہ یو نو دی ڈسکو ان بنڈلنگ واز ڈن many years ago, اور وہ ایک اس کا لاجیکل جو پروگریشن تھی would have been the creation of marketplace, unbundling further, transcos, discos, and other generators. Even I think وہ captive power grid والی solution بھی آئی کہ اچھا جی آپ 25 میگا واٹ کے islanding کر لیں and so on and so forth. Where did we lose the plot? Where did this break down? دیکھیں دنیا میں کوئی بھی کام آپ ہاف ہارٹیڈلی کریں گے نا جب, تو اس کا انجام ایگزیکٹلی یہی ہوگا. دنیا میں وہ کہتے ہیں آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے, نیت کے ساتھ آپ کے جو ہے نا ایکشنز جو ہے نا وہ بھی بالکل اسپاٹ آن ہونے چاہیے. دیکھیں ایونچولی دیز ڈسکوز شوڈ ہیو بین پرائیویٹائزڈ. میں نے آپ کو پہلے کہا کہ لاٹ آف ایشوز آر دیئر. ہمیں لاسز کے ایشوز ہیں, تھیفٹ کے ایشوز ہیں, ہمیں انفراسٹرکچر کے ماڈرن نہ ہونے کے ایشوز ہیں, ہمیں مائنڈ سیٹ. آپ دیکھیں آپ ابوظہبی چلے جائیں, دبئی چلے جائیں, آپ کو بیسٹ مالز کے اندر ان کے کیوسک لگے ہوں گے دیوا کے یا ابوظہبی ڈسٹریبیوشن کمپنی کے, الائن ڈسٹریبیوشن کمپنی کے. کیا کرتے ہیں وہاں پہ آپ کے نوٹ کرتے ہیں, آپ گھر بھی نہیں پہنچے ہوتے ابھی شاپنگ کر کے, تو بندہ جا کے آپ کی الیکٹریسٹی کا جو بھی ایشو ہوتا ہے وہ ریزالو کر دیتا ہے. وائی کانٹ وی ڈو دا سیم تھنگ ہیئر؟ ہمیں کس چیز کی کمی ہے مجھے بتائیے. کہ ہمارے لوگ جا کے پوری دنیا میں چیزوں کو چلا رہے ہیں. یہاں پہ آپ کا مائنڈ سیٹ ابھی اگر آپ دیکھیں تو آنیسٹلی اسپیکنگ آپ کا جو ڈسکوز ہے, میں تو بعض اوقات کہتا ہوں آپ ابھی تک 19ویں صدی سے آگے نہیں گئے. کتنی دفعہ میں نے ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ یہ اپنے آپ کو ماڈرنائز کریں. آپ اس بات پہ حیران ہوں گے, 3 انیشیٹوز نیپرا میں نے لیے ہیں جو میں ضرور بتانا چاہوں گا. ایک ہے پاور وتھ پراسپیرٹی. پہلی دفعہ نیپرا کی ہسٹری میں ہم اپنے لائسنسیز سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو آپ کو ہم نے ٹیرف دیا یا لائسنسنگ ٹرمز تھیں, کیونکہ 2015 کی پالیسی میں بھی تھا, آپ سی ایس آر فرنٹ پہ کیا کر رہے ہیں, جس کو ای ایس جی بھی کہتے ہیں. تو آپ بہت خوش ہوں گے اس بات سن کے کہ تقریباً ہم نے 37,420 جابس کریٹ کروائیں 1.5 سال میں. ہم نے آلموسٹ 8 بلین روپیز کی فائنانسنگ کروائی ہے. ہم نے تقریباً جو پروجیکٹس 500 کچھ پروجیکٹ شروع کروائے ہیں جس کا امپیکٹ تقریباً آپ سمجھیں 1.5 کروڑ لوگوں پہ ہوگا. اینڈ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ ایز وی اسپیک 26% آف پاکستانیز آر وداؤٹ الیکٹریسٹی وچ از کلوز ٹو 5 کروڑ لوگ, 5.5 کروڑ لوگ. تو ایک ہم نے اخوت کے ساتھ فنڈ بنوایا جس میں نیپرا ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود نکل اینڈ ڈائم. اس میں ہمارے جو لائسنسیز ہیں والنٹریلی انہوں نے انڈر پاور ود پراسپیرٹی اخوت کے ساتھ ہینڈ جوائن کیے ہیں, اور وہ لوگوں کو پاکستان میں جن کے گھر بجلی نہیں ہے ان کو گھروں میں بھی اور بزنسز کے لیے بھی لون دے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ اخوت جو ہے وہ انٹرسٹ فری لون دیتا ہے. ان کا جنرلی ریکوری ریشیو از رائٹ 99.6%. لیکن ہمارے جو یہ انہوں نے اب تک 103 105 جو لونز دیے ہیں اس کی 100% ریکوری ہے. اٹ ہیز بیکم این اینڈاؤمنٹ فنڈ اور یہ آگے چلے گا. اور پہلی دفعہ نیپرا کی ہسٹری میں ہم اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. پورے پاکستان کے جتنے سی ایس آر پروجیکٹس ہیں ان کو ہماری ٹپس پہ ایک پورٹل پہ ان کا ڈیٹا منگا رہے ہیں. اور ہم نے پہلی دفعہ نیپرا کی ہسٹری میں جو اچھے ٹاپ پرفارمنگ ہمارے تھے سی ایس آر پلیئرز یا چیمپئنز, ان کو یہاں بلا کے ریوارڈ کیا, ان کو ٹرافیز دیں اور زبردست ان کو جو ہے نا ہم نے اپریسیشن دی. اور اس سال انشاءاللہ یہ دوبارہ کریں گے. اور ایس ڈی جیز جو یونائیٹڈ نیشنز کے اس پہ بھی ہم اس کو میجر کر رہے ہیں. پاکستان کی پرابلی واحد آرگنائزیشن جس نے اتنا لیڈنگ کام کیا. اور ابھی چند دن پہلے میرے پاس ایک یونائیٹڈ نیشن سے ایک ڈیلیگیشن آیا تھا, ان کو جب میں نے دکھایا تو they were taken aback کہ یار یہ کیسے اتنا ماڈرن انداز میں آپ یہ کام کر رہے ہیں. یہ پہلا انیشیٹو ہے. دوسرا ہے پاور ود سیفٹی. پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ہم نے زبردست قسم کے ہم پروسیجرز لے کے آئے, اسٹینڈرڈز لے کے آئے آن ایچ ایس سی فرنٹ. اس کا تھیم جو ہے وہ سورہ مائدہ سے ہم نے لیا ہے کہ اگر آپ نے ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا آپ نے پوری انسانیت کی جان بچا لی. ہماری اس سیکٹر میں بے تحاشا فیٹیلٹیز ہیں, بے تحاشا ایکسیڈنٹس ہیں. اور ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی آدمی 10 15 20 سال الیکٹریسٹی کا سے کام کر لیتا ہے اس پہ, تو وہ سمجھتا ہے کہ اب میں نے اس کو ٹیم کر لیا ہے. That's when it bites you.
تو ہم نے اس پہ بڑا کمپریہنسو بنائے ہیں. ایون پہلی دفعہ پاکستان کی ہسٹری میں ایک چھوٹا سا کتابچہ جو کہ ہر ہمارے فیلڈ آپریٹر کی جیب میں ہوتا ہے, جس کو وہ کنسلٹ کرتا ہے کوئی بھی کام کرنے سے پہلے, یہ بنایا. حالانکہ کتنی معمولی سی بات ہے, لیکن یہ پاکستان میں 75 سال میں جو اپنی سیلیبریشن ہم کرنے جا رہے ہیں 14 اگست کو, یہ پہلی دفعہ ہوا. سو مچ سو کہ ڈسکوز میں پہلی دفعہ ہم نے HSC ڈائریکٹریٹ بنوایا. کین یو بلیو دیٹ کہ آپ کے ڈسکورس کے اندر یہ مائنڈ سیٹ آپ دیکھیں نا, ہم کہاں کتنے اولڈ غاروں میں رہ رہے ہیں کہ ہم نے HSC پہ ہم نے اتنا کام نہیں کیا کہ ہم وہاں پہ ایک ڈائریکٹریٹ بنا رہے تھے. پہلی دفعہ یہ کیا جو کہ رپورٹنگ ڈائریکٹر تو CEO. تیسرا ہے پاور ود سیکورٹی. یہ ہمارے جو ملٹی بلین ڈالرز ایسیٹس ہیں جو کہ لائک سٹنگ ڈکس, اگر ہماری ٹربائنز الٹے نہیں گھوم رہی تو تھینکس ٹو ہیکرز. تو کوشش ہماری یہ ہے کہ ہم زبردست سٹینڈرڈز لے کے آئیں, ہم ان کے ریگولیشنز لے کے آئیں سائبر سیکیورٹی کے, اور تاکہ سب لوگ اس کو کمپلائنس کریں اس کی, تاکہ باقی پاکستان میں جو بھی ہو, لیکن ہم ریسپانسبل ہیں پاور سیکٹر کے. وی آر دا کسٹوڈین آف پاور سیکٹر بینگ دا ریگولیٹر. پاور سیکٹر کے یہ سارے ایسیٹس both physically as well as virtually they should be secure. تو یہ چوتھا انیشیٹو ابھی میں نے جو I'm in the process وہ ہے ایکڈیمیا اور انڈسٹری کا جو لنکیج آپ نے بات کی تھی ود دا ریگولیٹر. تو میں آلریڈی 3-4 میٹنگز کر چکا ہوں آپ کے ایکڈیمیا سے بھی, اور ساتھ ہی انڈسٹری کو بھی بلا لیتا ہوں. I've taken some very positive feedback from them اور کچھ اچھی suggestions آئی ہیں. Minimum is کہ faculty members they should go and spend at least a month in the industry every single year, تاکہ انہیں یہ پتا چلے کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہے. میرا اپنا ایک خواب یہ ہے چھوٹا سا کہ پاکستان میں جو بھی اسٹوڈنٹ نکل رہا ہے, ایک تو اس کی ایجوکیشن پروجیکٹ بیسڈ ہونی چاہیے. میرے جیسے انجینئرز نہ نکالیں آپ پلیز, اور وہ انجینئرز نکالیں بھی تو پھر وہ فیوچر میں جا کے دے شوڈ بیکم ٹیکنیکل مینیجرز یا اس سائڈ پہ جائیں. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل آپ کی انجینئرنگ شوڈ بی یور بیسک کوالیفیکیشن. اس کے اوپر اگر آپ بلڈ کرنا کچھ چاہیں تو دیٹ از فینٹاسٹک, لیکن آپ ان کو بالکل ایک کمپریہنسولی سب کچھ بتائیں, اور ان کو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جو بھی آپ کام کریں وہ پروجیکٹ بیسڈ ہو. اور میرا خواب یہ ہے ہر اسٹوڈنٹ, چاہے انجینئرنگ چاہے نان انجینئرنگ کوئی بھی ہو, وہ ایک ریئل لائف پرابلم کو انڈسٹری کے ریزالو کرے وائل, تب اس کو انجینئرنگ کی ڈگری ایوارڈ ہو, یا اس کو جو بھی فائنانس کی ڈگری ہو, کہ وہ کوئی اس ملک کی جو ریئل پرابلمز ہیں نا اس کا ریزولوشن لے کے آئے, اس کا سولوشن دے, چاہے وہ اتنا سا ہی دے. People can build on that. لیکن یہ ابھی ہماری فیکلٹی اسپیشلی باہر سے پڑھ کے آتے ہیں, they are on the 7th cloud. انہیں نہیں پتا کہ گراؤنڈ ریئلٹیز کیا ہیں. وہ اتنے مشکل لمبے چوڑے وہ جو ہے نا وہ کرتے ہیں پروجیکٹس, اور بڑی ان کا فوکس ہوتا ہے انٹرنیشنل پبلیکیشنز. That is not a bad idea. لیکن آپ ایک ریئل لائف پرابلم کو ریزالو کرو, اس کو پھر آپ پبلش کرو, that is fantastic. لیکن don't do anything just for the sake of publications. Wonderful. Tauseef Sahab, I think this is music to my ears and to our faculty members who are listening. I notice hamari PVC Saiba, Professor Najma Najam, in her own right, a huge source of inspiration, and in education leadership, she's been a beacon of light. میں یہ کہوں گا کہ we would love, we have a center of research and policy which has primarily been focused towards health and education, but we are branching off to computer science, to artificial intelligence, data mining کی طرف ہم جا رہے ہیں. We would love to be a part of this industry academia collaboration, because we feel کہ آپ نے بالکل صحیح کہا, یہاں پہ پاکستان میں unfortunately research is done for the sake of research without having the practical implementation possibilities جو فیلڈ میں ایگزسٹ کرتی ہیں. اور اتنی ریئل ورلڈ پرابلمس جو یہاں پاکستان میں ایگزسٹ کرتی ہیں, پرہیپس جو کہ ویسٹ نے یا ڈیولپ ورلڈ نے ریزالو کر لی ہیں, سالو کر لی ہیں, ہماری یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں, which can easily be locally researched, have methodology which can be undertaken, and again no need to reinvent the wheel. بہت سارے solutions آپ present کر سکتے ہیں. So thank you for your wonderful initiatives جو آپ نے 4 دیے ہیں, and we hope that somewhere we can be part of this. ہمارا time, I think lots of things to discuss. Unfortunately we are at time at 4:45. میرے 2 آخری سوال ہیں سر. I'll just take 3-4 minutes of your time. One is آپ نے SDG کا نام لیا, the development goals, sustainability development goals. ایک interesting hazard سامنے آتا ہے, ایک moral hazard سامنے آتا ہے, I think for distribution companies, and I think میں K Electric کا example in particular لوں گا. Somebody threw this question at me perhaps, or this observation at me, کہ those
people perhaps جو آج have the financial capability of installing let's say solar plant 10 کلو واٹ 15 کلو واٹ کا even 5 کلو واٹ کا it is expensive لیکن اس کی ریٹرن آن انویسٹمنٹ ملتی ضرور ہے. نیٹ میٹرنگ کا بینیفٹ بھی ماشاء اللہ نیپرا نے اب بہت وائڈلی اوپن اپ کر دیا ہے. اگر کوئی ویل ٹو ڈو ڈسکو ہے فار ایگزامپل, اس کے ریزیڈینشیل کلائنٹس ہیں کہ الیکٹرک اگین بینگ این ایگزامپل جو کہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے, probably these are the same affording people جو زیادہ بل دیتے ہیں. So وہ the feedback is کہ these people you are compromising as a disco your own high paying clients, and وہ اگر نیٹ میٹرنگ اور سیلف سسٹیننٹ ہو جائیں گے تو بلنگ ریڈیوس ہو جائے گی, کلیکشن ریڈیوس ہو جائے گی. اس کے اوپر جسٹ what are your very thoughts quickly دیکھیں جو نیٹ میٹرنگ ہے نا, it's a very thought what is the right word کیا کہیں گے اس کو, well thought of initiative that was taken by NEPRA. It was not a just sheer کہ کوئی تکا لگ گیا ہمارا, بڑا اس پہ ہم نے برین اسٹارمنگ کی, اس پہ بہت سوچا. آپ کا جو نیٹ میٹرنگ کا اونر ہے جو کہ ایکسیس یونٹس اپنے ڈسکوز کو دے رہا ہے, تو ڈسکوز کو کوئی نقصان نہیں, اسپیشلی یہ لاسز کو بھی کم کرتا ہے, یہ آپ کے وولٹیجز کو بھی بیف اپ کرتا ہے, اور یہ آپ کا ایزیسٹ ایک آپ کا طریقہ. ابھی کراچی میں اس وقت فرض کریں 400-500 ہزار 1,500 میگا واٹ شارٹ ہے, اگر آپ یہ الاؤ کرتے ہیں تو آپ بتاؤ آپ کو کیا نقصان ہے. آپ یہ بجلی جو اپنی جنریٹ کر رہا ہے یہ اسپیئر ہو جاتی ہے, تو جن کی آپ لوڈ شیڈنگ کر رہے ہو آپ ان کو دے دو, ٹھیک ہے نا. بات ساری یہ ہے, ابھی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں کوئی پچھلی گورنمنٹ جب تھی تو میں نے ایک انیشیٹو یہ لیا, میں نے کہا ہم کیپیسٹی پیمنٹ دے کے بہت سارے پلانٹس کو 0 یونٹ ان سے لے رہے ہیں. کیپیسٹی سے سنک کاسٹ, تو اگر فرض کریں 10 روپے کیپیسٹی کے دے رہے ہیں تو اور 10 روپے فرض کریں فیول کے بھی دیتے ہیں, تو ہم فیول کے پیسے لے کے 100% اس پلانٹ کو چلائیں اور اپنے جو ہمارے یوزرز ہیں ان کو دیں, کیونکہ ان کو سستی بجلی ملے گی. اگر آپ ایک پیسہ بھی نہ لیں, کیپیسٹی کو ڈوبنے دیں, آپ خالی انرجی لے لیں. لیکن تو ہم نے یہ کیا کہ ہم نے تھوڑا سا کیپیسٹی پارٹ بھی لے لیا, تو اگر یہ تھا تو ہم نے 12.96 پہ ان کو دیا. خدا کا کرنا یہ ہوا, تھینکس ٹو پریویس پرائم منسٹر, وہ مان گئے اس بات پہ, تو ہم نے لارج اسکیل مینوفیکچرنگ کو 25% ڈسکاؤنٹ دیا اور ایس ایم ایز کو 50% ڈسکاؤنٹ دیا اوور دیئر یوزیج آف دا پریویس ایئر. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ اسی ٹائم پہ جتنا کووڈ میں آرڈر کینسل ہوا انڈیا کا, بنگلہ دیش کا, وہ پاکستان میں آ گیا. آپ کو پتا ہے کہ ہماری جو ٹیکسٹائل تھی وہ تقریباً بند پڑی تھی, وہ سنگل شفٹ میں بھی نہیں چل رہی, وہ سنگل شفٹ میں چلی, وہ سیکنڈ شفٹ میں چلی, وہ تھرڈ شفٹ میں چلی. اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک نے ہماری پروجیکشن گروتھ کی ہوئی تھی 1%. خدا کا کرنا یہ ہوا کہ وی ہیو اچیوڈ آلموسٹ 5.9%, beating the IMF and World Bank's projection by 5.9 times is no less than an economic miracle. تو پوائنٹ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگر میں if you start throwing your good money after bad money, اس کا رزلٹ کوئی نہیں نکلتا. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ پرائسز کم کر دیں تو باقی سیکٹرز جو ہے نا سارے وہ اٹھا سکتے ہیں آپ کی اکانومی کو. آپ اسی چکر میں کہ جی ہمارے مہنگے جو وہ ویل پیئنگ جو ہمارے کنزیومرز وہ نکل گئے تو کیا ہوگا, اور پاور سیکٹر کو بچانے کے چکر میں 250 ارب پہ آپ آلریڈی 2,500 ارب پہ آپ آلریڈی پہنچ گئے. تو اس سے بہتر نہیں کہ آپ وہ اس کو لبریٹ کر کے وہاں اس کو لگائیں جہاں آپ کی کوشش ہو کہ آپ اٹھا سکیں. جب وہ اٹھیں گے تو اس کا ٹریکل ڈاؤن ایفیکٹ ہوگا, اکانومی میں بہتر وہ آئے گا, لوگوں کی جابز آئیں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, اکنامک ایک ایکٹیویٹی ہوگی. ہو سکتا ہے جب لوگ مہنگی بجلی کو مہنگی نہ سمجھیں, کیونکہ اٹس جسٹ اے نمبر. اگر آپ کی سیلری فرض کریں 1 لاکھ روپے ہے تو آپ کے لیے 1,000 روپے میٹر کرتا ہے. اگر آپ کی انکم فرض کریں 2 کروڑ روپے ہے تو آپ کے لیے 1,000 روپے کوئی میٹر نہیں کرتا. I'm just giving you a relative number. اس لیے that's what we are trying to focus. Very, very great response, and I think میں 100% آپ سے متفق ہوں کہ واقعی یہ نیٹ میٹرنگ کا I didn't realize یہ جو آپ نے لارج versus SME کا benefit دیا تھا, that I wasn't aware of that. Thank you for sharing that. I know we are at time. Tauseef Saab, I'd like to thank you for taking out the time. ایک parting just آپ for our youth, for those جو کہ ہمارے ساتھ آج پڑھ رہے ہیں, for those considering a higher education, obviously it's a privilege, it's not everybody's right, no, a lot of people cannot afford higher education. What would be your parting words, your advice for students who are listening to us today and who will listen to this at a later date? So I would say کہ جی آپ جو بھی کر رہے ہیں نا اور جس فیلڈ میں جانا ہے, فرسٹ آف آل یہ بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں, I am not the first one, do whatever you feel like doing, جس کو آپ انجوائے کریں.
تاکہ آپ کو یہ فیل نہ ہو کہ آپ زبردستی 9 سے 5 کی نوکری کر رہے ہیں, بلکہ آپ جب آپ وہ کام کریں گے جو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو بہت مزہ آئے گا, آپ 24 آورس بھی کام کریں گے. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ there are no jobs in the market. Don't bother about going after jobs. Try to create jobs, not only for yourself but also for others. Try to be an entrepreneur. اور آپ اتنے زبردست برینز ہیں آپ لوگوں کے پاس. I've worked with over 40 nationalities in Abu Dhabi. I will tell you very very categorically, Pakistanis are mashallah second to none. ہمارے پاس برین پاور, ہمارا آئی کیو, ہمارا ایموشنل کوشنٹ, ہماری ڈیپینڈیبلٹی اتنی زیادہ ہے کہ جو کہ بہت کم میں نے کسی بلکہ نہ ہونے کے برابر ہے. ٹھیک ہے. تو اس لحاظ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سنسیئرٹی شو کریں, جو کام کریں, اسپیشلی لرننگ جب آپ کر رہے ہیں نا, تو یہ آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ کے پیرنٹس آپ کو یہاں بھیج رہے ہیں, ہاؤ آر دے افورڈنگ اٹ, یو ڈونٹ ایون نو. آپ سے کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا کہ آپ اس وقت ان کو کوئی ریٹرن اور انویسٹمنٹ دیں, پر آپ کا ان کا جو ریئل سکون ہوگا نا, وہ اس سے نہیں ہوگا کہ آپ نے ٹاپ کیا. ٹاپ تو ایک ہی بندے نے کرنا ہے پوری کلاس میں. They can't be, if there are 50 guys in a class, they can't be toppers, you know. Correct. But آپ کو میں, I don't want to say, I don't want to hurt anybody's feelings, لیکن میں I was above average student, I would always say. لیکن میرے خیال میں ہر جگہ ایک نئی دوڑ شروع ہوتی ہے, especially when you come in the professional side. It doesn't matter کہ آپ کے کتنے مارکس تھے, کتنے نہیں تھے, آپ اپنے کتنے ڈیپینڈیبل ہو, کتنے زیادہ آپ ریلائبل ہو, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کتنے لوئل ہو اپنے کام کے ساتھ, اپنے پروفیشن کے ساتھ, اپنے لوگوں کے ساتھ جن کے لیے آپ کام کر رہے ہو, اور سب سے بڑی بات اپنے ملک کے ساتھ. Wonderful. توصیف صاحب, آئی تھنک یو آر ٹرولی اے سورس آف انسپریشن. آئی تھنک جو آپ کا جو لنکیج ہے ود ایکیڈیمیا, آئی تھنک جو آپ نے اپنے والد صاحب کے بارے میں بتایا, ڈیفینیٹلی شوئنگ یو آر ٹرولی ڈوئنگ اے سروس ٹو پاکستان. اینڈ ایز آئی سیڈ ان دی بگننگ آف دی کنورسیشن, آپ ہمیں جہاد کر رہے ہیں, اینڈ جہاد فار یور ملک, یہ ہمارا وطن ہے. یس, دیر آر لاٹ آف ایشوز, لاٹ آف چیلنجز, but inshallah I think with people like you at the helm of affairs, we look forward to supporting the cause and the case. And again, I would like to take the opportunity to thank you so much for addressing us and spending your time with us. Inshallah jab bhi Lahore chakkar lagega, once summer holidays are over, we would love to have you on campus. Hum aapko invite karenge to come and have a mentoring session with our students. That will be my profound pleasure. Thank you very much for having me. Thank you so much, sir. Allah Hafiz. Okay, assalamu alaikum.